اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 136 پڑھیں گے اور سبق نمبر 136 میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 283 اور 284 پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور اگر آپ قرآن پاک کی تشریح بھی ساتھ ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن کے اندر آپ کو مکمل جتنی بھی آیات ہم پڑھتے ہیں ان کی تشریح مل جائے گی، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے دو اسلوب اپنائے گئے ہیں۔ اسلوب نمبر 1 ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات۔ اس میں سرخ رنگ ایک علامت کے لیے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے ہے اور کالا رنگ جو ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ اور یہ جو تمام تر علامتیں ہیں معلم القرآن کے اندر ہم نے مکمل ان علامتوں کو پڑھا ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک وہ علامات جو معلم القرآن کے اندر پڑھائی گئی ہیں آپ نے نہیں پڑھی تو وہ مکمل پلے لسٹ کے اندر آپ کو معلم القرآن کے تمام لیکچر تقریباً 16 کے قریب ہیں وہ مل جائیں گے۔ وہ لازمی آپ ایک مرتبہ دیکھیں انشاءاللہ، ان سے آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ کرنا نہایت ہی آسان ہو جائے گا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ سابقہ آیات کے اندر ہم قرض کے، ادھار کے اور جو لین دین کے معاملات ہیں ان کے بارے میں ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کل کا شروع ہوا ہے۔ تو آج جس آیت کو ہم پڑھیں گے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو بیان کیا ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، وہاں پر آپ کو گواہ بھی مل جائیں گے، لکھنے والا بھی مل جائے گا، پنسل، کاغذ، ہر چیز مل جائے گی، لیکن کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ہم سفر میں ہوتے ہیں اور وہاں پر اگر کوئی بندہ اس کے پاس لکھنے والا نہیں ہے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر ہو تم سفر پر۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 3 رنگ ہیں اور ہر لفظ کا معنی اسی رنگ میں کیا ہوا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ یہاں پہ واو کا معنی اور ہو رہا ہے، ان کا معنی اگر ہے۔ کن تم میں کن جو ہے ہو اور تم جو ہے یہ جمع کی علامت ہے، اس کا معنی تم ہو رہا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر ہو تم سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور نہ تم سب پاؤ کوئی کاتب، رِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو رہن قبضے میں دے کر معاملہ کر لو، یعنی کوئی چیز کسی کے پاس ہے تو وہ رکھے اور جو ان کا آپس کے اندر لین دین ہے اس کے بدلے کے اندر وہ چیز دے کے وہ چیز لے لے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر اطمینان ہو جائے تم میں سے بعض کو بعض پر، فَيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو چاہیے کہ ادا کر دے وہ جس کے پاس امانت رکھی گئی، اس قرض خواہ کی امانت، یعنی کسی نے کسی سے قرض لیا، اس نے اپنی کوئی چیز امانت کے طور پہ اس پہ رکھی، تو جب وہ قرض واپس کر دے تو پھر اس کو بھی چاہیے کہ جو اس کی امانت ہے وہ اس کو واپس کر دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے، رَبَّهُ، جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور مت تم سب چھپاؤ گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو چھپاتا ہے اسے، فَإِنَّهُ، تو یقینی بات ہے کہ آثم قلبہ، گناہگار ہے اس کا دل، واللہ، اور اللہ تعالیٰ بما تعملون، اسے جو تم کرتے ہو، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، وان تبدوا ما فی انفسکم، اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ، یا تم سب چھپاؤ اسے، یحاسبکم بہ اللہ، حساب لے گا تم سے اللہ اس کا، فیغفر لمن یشاء، پھر وہ بخش دے گا جس کو وہ چاہے گا، ویعذب من یشاء، اور وہ عذاب دے گا جسے وہ چاہے گا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک مرتبہ پھر اپنے سبق کو اچھی طرح دہرا دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر ہو تم سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور نہ تم پاؤ کوئی کاتب یعنی لکھنے والا، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو کیا کرو، رہن قبضے میں دے کر معاملہ کر لو، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر اطمینان ہو جائے تم میں سے بعض کو بعض پر، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو چاہیے کہ ادا کر دے وہ جس کے پاس امانت رکھی گئی،
امانتہ اس قرض خواہ کی امانت، ولیتق اللہ ربہ اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، ولا تکتموا الشہادۃ اور مت تم سب چھپاؤ گواہی کو، ومن یکتمھا اور جو چھپاتا ہے اسے، فإنہ آثم قلبہ تو یہ یقینی بات ہے کہ وہ گنہگار ہے اس کا دل، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون علیم جو تم کرتے ہو اسے خوب جاننے والا ہے۔ للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اگر تم سب ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ یا تم سب چھپاؤ اسے، حاسبکم بہ اللہ حساب لے گا تم سے اللہ تعالیٰ اس کا، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ پھر وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا، اس کی مرضی ہے وہ جسے چاہے معاف کر دے، اللہ کی مرضی ہے وہ جسے چاہے اللہ معاف کر دے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ جنت کا داخلہ عطا کر دے، جس کو چاہے جہنم میں ڈال دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، جن پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرنے والا ہے۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وہ عذاب دے گا جسے چاہے گا، وَاللَّهُ اور اللہ تعالیٰ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ اسلوب نمبر 2 تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان، تو یہ جو 3 رنگ استعمال کیے گئے ہیں ان میں یہاں پہ جو اس اسلوب کے اندر رنگ استعمال کیے گئے ہیں، کالا رنگ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے، یعنی کالے رنگ کے اندر وہ الفاظ ہوں گے جو ہم اردو کے اندر استعمال کرتے رہتے ہیں جو تقریباً 65% ہیں، نیلے رنگ کے اندر بار بار استعمال ہونے والے الفاظ ہیں، اور سرخ رنگ کے اندر وہ الفاظ ہیں جو نئے ہیں جنہیں ہم مشکل الفاظ یا نئے الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور اگر ہو تم سفر پر اور تم نہ پاؤ کاتب کوئی لکھنے والا، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ تو رہن یا قبضے پر معاملہ طے کر لو، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا پھر اگر اطمینان اعتماد ہو جائے تم میں سے ایک کو بعضاً دوسرے پر، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ تو ادا کر دے وہ جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے قرض خواہ کی امانت، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور تم مت چھپاؤ گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا اور جو چھپاتا ہے اسے، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ تو یقینی بات ہے کہ گنہگار ہے اس کا دل، وَاللَّهُ اور اللہ تعالیٰ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اسے جو تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہے۔ للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اور جو تم ظاہر کرو جو وَإِن تُبْدُوا اور اگر تم ظاہر کرو ما فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ یا تم اسے چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ اللہ ضرور تم سے حساب لے گا اس کا، فیغفر لمن یشاء پھر وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا، ویعذب من یشاء اور وہ عذاب دے گا جس کو چاہے گا، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو آج کے ہمارے سبق کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر الفاظ وہ ہیں جو نیلے رنگ کے اندر ہیں یا کالے رنگ کے اندر، صرف پہلی آیت کے اندر 283 نمبر آیت میں آسمن ایک لفظ ہے سرخ رنگ کے اندر جس کا معنی گناہگار ہے، اور اسی طرح جو آیت نمبر 284 اس میں ایک لفظ ہے تبدو تم ظاہر کرو۔ 2 آیات کے اندر صرف 2 الفاظ ہیں جو سرخ رنگ کے اندر ہیں، باقی زیادہ تر نیلے اور کالے رنگ کے اندر تمام تر الفاظ ہیں جو بار بار آنے والے ہیں یا جن کو ہم اردو میں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ سبق کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں پوچھ لیجئے، اور صدقہ جاریہ کے طور پہ ہماری اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔